بچوں، اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم MCQs کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اردو گرامر کے حوالے سے۔ مضمون: کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور اثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ لغوی معنی: کوشش کرنے کی حامل معلوماتی تحریر کو مضمون کہتے ہیں۔ ناول: ایسی کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو۔ مرات العروض: ڈپٹی نذیر احمد۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نیا، انوکھا، عجیب اور نرالا کے ہیں۔ اسلام میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ یعنی اگر آپ کو اس کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو آپ یہ ڈیفینیشن لکھیں گے۔ ڈرامہ: ایسی کہانی جو کردار کی حرکات و سکنات اور مکالمات کی مدد سے پیش کی جائے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کچھ کر کے دکھانا کے ہیں۔ افسانہ: ایسی کہانی جس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جائے۔ عزت وطن: سجاد حیدر۔ افسانہ کے لغوی معنی جھوٹی اور مبالغہ آمیز بات کے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں افسانہ اردو ادب کی ایک مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے۔ داستان: ایسی کہانی جو معکوف الفطرت عناصر پر مشتمل ہے۔ سبرس: ملا وجیح۔ غزل کا لفظ غزالہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہرن کا بچہ کے ہیں، لیکن شاعری اصطلاح میں غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے لیے جاتے ہیں، یعنی عورت کے حسن و عشق اور درد و غم کا اظہار۔ قصیدہ: عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں قصیدے سے مراد اصناف شعری میں وہ صنف ہے جس میں کسی زندہ شخص کی شجاعت اور انسان دوستی کی بھرپور تعریف کی گئی ہو۔ مثنوی: مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے ماخوذ ہے جس کے معنی دو تہوں والا کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہو اور ہر شعر کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ مرثیہ: مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ رثا سے نکلا ہے جس کے معنی مرنے والے کی تعریف کے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے شخص کا ذکر انتہائی رنج کے ساتھ کیا جائے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا وہ شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ مثال: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اوپر لکھے گئے شعر میں استعمال ہونے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قرار اور بہار قافیہ ہیں۔ ردیف: ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سواری کے پیچھے بیٹھنے والا کے ہیں۔ گویا غزل یا قصیدے سے پہلے شعر میں قافیہ الفاظ کے بعد آنے والا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ اوپر دیے گئے شعر اور اس شعر میں استعمال ہونے والا ایک جیسا لفظ اے کاش اور نہیں ہوتا ردیف ہے۔ نثر کے مختلف معنی: ایک ایسی عبارت جو نظم نہ ہو، بکھری ہوئی عبارت، کلام کی سادہ شکل جس میں قواعد کی پابندی کی گئی ہو۔ ایک وضاحت: واضح نثر کو موسم بہار کی خوشگوار ہوا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک اور وضاحت:
بہترین الفاظ کا استعمال نثر ہے، جبکہ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال شاعری۔ اصناف نثر کی دو اقسام ہیں، افسانوی نثر، غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر، اس کے اندر داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ شامل ہے، جبکہ غیر افسانوی نثر میں خط، خاکہ، آپ بیتی، سوانح شامل ہے۔ خط دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے۔ خاکہ کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالنا خاکہ کہلاتا ہے۔ آپ بیتی خود پر یا اپنے آپ پر بیتے ہوئے خیالات کا ذکر آپ بیتی کہلاتا ہے۔ سوانح کسی نامور شخص کی زندگی کے محاسن اور مصائب کو بیان کرنا سوانح کہلاتا ہے۔ یادگار غالب۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کٹ جانے کی جگہ خاتمہ یا ختم کرنا کے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا ہر وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی۔ ان دونوں اشعار میں ناصر اور غالب تخلص ہیں اور غزل کا آخری شعر ہے تو یہ مقطع کہلائے گا۔ مصرع معنی بچھڑنا، علیحدہ کرنا یا دروازے کا ایک حصہ وغیرہ۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ شعر دو مصرعوں سے ایک شعر بنتا ہے۔ شعور سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی جاننا، علم ہونا کے ہیں۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، ایک آدھ دن آتی بہار اے کاش۔ مثلث بند، مثلث معنی تین کے ہیں۔ تین مصرعوں پر مشتمل ایک بند مثلث بند کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر نظم میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کچھ اردو گرامر کی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں ہم نے کیا۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔